بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان ابن جریر۔ حضرت نوح کی ولادت وفات حضرت آدم سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حیان کی روایت کے بعد ان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ ارشاد فرمایا، 10 قرن۔ محمد بن قیس سے روایت ہے، حضرت آدم اور نوح کے درمیانی عرصہ میں کچھ نیک لوگ تھے جن کے پیروکار ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی تصویریں بنا دیں۔ جب ان کی دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آبا و اجداد تصویروں کی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر بارش ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تفسیر بیان القرآن۔ امام بن حاتم نے امام باقر سے روایت کی ہے کہ وہ ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و بکا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے بت کی ایک شکل میں تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی، جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور ان کے گھر پر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دیا، تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ اس کے بعد بھی ان کی جو بھی نسلیں آئیں وہ بھول گئیں کہ وہ ایک انسان تھا، وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس بت کی پوجا سب سے پہلے شروع کی گئی وہ وت نام کا بت تھا۔ وت، سوا وغیرہ حضرت آدم کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی پر غمگین نہ ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ سکو اور دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5ویں اشخاص کا انتقال ہوا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت نوح کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام یہ ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔ سورہ نوح میں ان تمام 5 بتوں کے نام بڑے تفصیل سے ہیں۔ جو آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یعوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مذہب لے کر زمین پر آئے تھے، جس میں صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور تھا۔ تو اب دیکھیے کہ جب اس قوم میں نیک لوگوں کے انتقال کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے
اور شیطان نے جس طرح سے بت پرستی کا رواج شروع کیا وہ آج تک دنیا میں قائم ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی شکل ہو یا نفسانی ہو یا مادی ہو یا کوئی بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر ہو جائے تو وہ یقیناً شرک میں ہی آ جاتی ہے، اور مادی ضرورتیں اور باقی سب چیزیں بھی شیطانی بہکاوے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شیطانی بہکاووں سے اور شیطانی وسوسوں سے ہر لمحہ محفوظ فرمائے، اور ساتھ ایمان کے ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے۔ آمین ثم آمین۔